السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 17واں پارہ ہے۔ 17ویں پارے کا پیغام اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ 17ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہے۔ 17ویں پارے میں ٹوٹل 190 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17ویں پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 جس کے اندر 112 آیتیں ہیں، پھر اسی طریقے سے سورہ حج سورہ نمبر 22 جس کے اندر 78 آیتیں ہیں، 78 آیتیں ہیں۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلے۔ پہلے ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، مکی سورہ ہے، اس کے اندر 112 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 7 رکوع ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ حج سورہ نمبر 22، اس کے اندر 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ تو پہلے ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں لوگ۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت نمبر 7 میں، کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 10 پر غور کیجئے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اس لیے قرآن کے اندر دیکھیے آپ کا ذکر موجود ہے، ہمارا ذکر موجود ہے، ہم اور آپ غور کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، اور نہ اللہ کی عبادت سے وہ لوگ تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی بھی محسوس نہیں کرتے۔ آیت نمبر 22 پر غور کیجئے، آسمان و زمین کا نظام اکیلے اللہ چلا رہا ہے، اگر کئی اللہ ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم بھرم ہو جاتا۔ پس جو باتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، عرش کا مالک ان سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رحمان نے یعنی اللہ نے اپنے لیے بچہ نہیں بنایا، اولاد نہیں بنائی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اللہ کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بلکہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے جو ہے معزز بندے ہیں۔ پھر اس کے بعد بگ بینگ تھیوری بیان کی جا رہی ہے، آسمان و زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر کس طریقے سے الگ ہو گئے، اللہ نے الگ کر دیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، آیت نمبر 30 ہے۔ کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی ہے، کیا پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا کہ زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ہل نہ سکے۔ پھر اسی طریقے سے آسمان کو اللہ نے چھت بنایا، دن اور رات کہ اللہ نے تخلیق کی، سورج چاند ستارے کا ذکر اللہ نے کیا، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا کسی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، آیت نمبر 34 کے اندر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی ہے، تو اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ ہم آزماتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں۔ اچھے حالات سے بھی اللہ آزماتے ہیں اور برے حالات سے بھی اللہ آزماتے ہیں، سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کل قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ایک رائی برابر بھی کسی کا علم ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلے، کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، نبیوں کے واقعات اس کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 73 تک لگ بھگ 23 آیتوں میں 23 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا ہے جس کی تم پوجا کر رہے ہو، اس کے مجاور بنے بیٹھو ہو۔ کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں گئے اور اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ دیا اور گلے میں جو ہے ایک بڑے بت کے کلہاڑی کو ڈال دی۔ لیکن یہاں یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے، بت بیچتے تھے، یہ مہنت کے بیٹے تھے، اور قرآن نے اس کو صرف واقعہ کے طور پر بیان کیا، قرآن نے ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے، اس لیے اس واقعے سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔
تو لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا کیا ابراہیم آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو کہا ان کے بڑوں سے پوچھ لو۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچائے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر ان باطل معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کر رہے ہو، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ بالآخر لوگوں نے کیا کیا؟ آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ 69 ہے آیت نمبر۔ تو دیکھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آگ نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ نے بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جلایا۔ تو کچھ واقعات ایسے بیان کیے جا رہے ہیں، ابھی سائنس کو وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، سائنس وہاں تک نہیں پہنچا ہے۔ اس کے آگے جو ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آیت نمبر 74 اور 75 میں، یہ دنیا کی ایسی قوم تھی جو مرد سے خواہش پوری کرتی تھی۔ کانت تعمل الخبائث، گندے ناپاک کام کیا کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ بہت بری اور نافرمان قوم تھی۔ اب اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد 5 آیتوں میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، 78 سے 82 تک۔ دونوں باپ بیٹے ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ابا ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں۔ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، لیکن مسئلے کو بیٹے کو اللہ نے سمجھا دیا، صحیح فیصلہ اللہ نے ڈال دیا، اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس مسئلے کے بارے میں سلیمان کو سمجھا دیا۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ پہاڑ، پھر اسی طریقے سے چرند پرند بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام بہترین کاریگر تھے، لوہار تھے، جنگی سامان وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، اور سلیمان الريح عاصفة تجری بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، کہ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، ہوا کو جہاں بولتے لے جاتی پھر واپس لے آتی، ہوا سے ہوائی جہاز تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بنا لیا۔ ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی، اللہ نے نہیں دی۔ شیطانوں پر ان کی حکومت تھی، جناتوں پر ان کی حکومت تھی۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ غوطہ لگاتے تھے، موتی نکالتے تھے اور کام کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک بیمار رہے، دعا کرتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے رحم کرنے والا ہے، تو ہی تو ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ سے مانگیں۔ 18 سال تک بیمار رہے، ادھر ادھر نہیں گئے، اللہ ہی سے مانگا، دوا بھی کرتے رہیے، دعا بھی کرتے رہیے۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، پھر انہیں جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ان کے اہل و عیال ہی نہیں بلکہ خاص رحمت سے ان کے لیے اتنے اور بھی عطا کیے۔ یہ سب عبادت گزار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، مچھلی والے، کہ جب وہ غصہ ہو کے نکلے چلے گئے، پھر کشتی کے اندر سوار ہوئے اور قرآن اندازی میں ان کا نام آیا، ڈال دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا۔ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکارا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 87 ہے، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، معبود برحق تو ہی ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے بارے میں کہا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس لیے یہ دعا پڑھتے رہیے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو تکلیف دور کرنے والا اللہ، تکلیف میں ڈالنے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ، سمندر کے اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں دعا کو سننے والا اللہ ہے۔ اللہ کو پکاریے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا کی، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا پڑھتے رہیے۔ آیت نمبر 89 ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے اولاد مانگنے کے لیے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
تو بہترین وارث پیدا کرنے والا، فاستجبنا لہ، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور یحییٰ عطا کر دیا۔ اب آگے ذکر ہے مریم کا اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا جا رہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ لوگ کس طریقے سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، قیامت کے قریب ایسا ہونے والا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یاجوج اور ماجوج۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوچھتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ آیت نمبر 98 میں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، بے شک تم اور تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 107 پر غور کر لیجئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہان والوں کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے۔ آخر میں کہا جا رہا قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، آخرکار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا رب مہربان ہے، جو باتیں تم بیان کرتے ہو ان میں اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس طریقے سے ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے سورہ حج، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ بہت ہولناک چیز ہے یہ۔ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی گر جائے گا۔ پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو تم دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو، غور تو کرو کس طریقے سے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر لوتھڑے سے صورت والا بنا دیا، پھر کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں جمایا ہے، پھر بچے کی صورت میں تم کو نکالا ہے، پھر اسی طریقے سے ایک مدت تک پہنچے، پھر بڑھاپے تک آ گئے اور تمہاری حالت یہ ہے۔ تو ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری نشانی ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور آپ زمین کو خشک دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھول والی ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کے نباتات کے نفیس جوڑے اس سے اگنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ مردہ زمین جب زندہ ہو جاتی ہے پانی ہونے کے بعد، تو اللہ کرتا ہے قیامت کے دن سب کو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زندہ کر دے گا۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہی برحق ہے، بلا شبہ وہی مردے کو زندہ کرتا ہے، یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور، اور قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور بلا شبہ اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو رسوا کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو عزت دینے والا اللہ، رسوا کرنے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، قطیت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، ان کے پیٹوں کے اندر جتنی بھی چیزیں کھالے ہیں سب گل سڑ کے باہر آ جائے گی، لوہے کے ہتھوڑے ہیں ان سے ان کو مارا جائے گا، اور کہا جائے گا جہنمی عذاب چکھو۔ اس کے بعد جنتی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہاں سونے کے کنگر اور موتی پہنائے جائیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کو آپ پاک و صاف رکھیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ بالآخر یہ کہا جا رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کے پاس پیدل چل کر آئیں گے، ہر کمزور اونٹ پر سوار ہو کر بھی دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے۔ تو بالآخر وہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی ہے، اللہ نے جس کے نصیب میں لکھا ہے قیامت تک لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، پھر وہاں دیکھتے ہیں فائدے کی چیز ان کو ملی ہوئی ہے۔ کہا جا رہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ،
چنانچہ تم اس میں سے خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی کے گوشت کا ذکر ہے۔ جھوٹ بات سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پس تم بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 37 میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں قربانی کا بکرا جانور فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اخبار میں دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اتنا مہنگا لایا میں اتنا مہنگا لاؤں۔ اللہ کے واسطے ایسا مت کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کیجئے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ لڑائی کی اجازت دی جا رہی ہے، جہاد کی جو اجازت دی جا رہی ہے وہ کب ہے؟ کیونکہ لوگوں پر ظلم ہوا ہے، تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تب تو بہت مسئلہ ہو جاتا۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ہم زمین میں اقتدار کس کو دیں گے؟ جو نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ خود بخود دے دیں گے۔ یہ نشانی پائی جائے گی تو کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، اس کا ذکر ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، قوم عاد ہو، سمود ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، قوم لوط ہو، اصحاب مدین ہو، بس کتنی ہی ظالم بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، تو وہ اپنے چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ لوگوں کے بارے میں یہ ذکر ہے، دل تو ہے لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں رکھتے، کان ہے لیکن سنتے ہی نہیں۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہیں؟ فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حقیقت میں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل ان کے اندھے ہو گئے جو سینوں میں ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آسمان و زمین کی بادشاہت کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے حکم کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ آیت نمبر 73 ہے، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم اسے غور سے سنو، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، خواہ وہ سب اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا کمزور ہے جو مدد مانگ رہا ہے، اور کتنا کمزور ہے جس سے مدد مانگا جا رہا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، بے شک اللہ ہی طاقتور ہے، نہایت غالب ہے۔ ایمان والوں سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آخری آیت ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 78، یہ کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فاقیموا الصلاۃ، پھر اس کے اندر یہ بھی ہے هو سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر آگے کہا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا کارساز ہے، پس وہ نہایت اچھا کارساز ہے اور نہایت اچھا مددگار ہے۔ تو ناظرین کرام، 17ویں پارے کا آج کی تراویح میں یہ چند پیغامات تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔